اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا شان رسول کی وہ شان دیکھئے کیا شان رسول کی وہ شان دیکھئے آقا کو دیکھنا ہے تو قرآن دیکھئے اس جگہ کے فرشتے بھی ٹھہر جاتے ہیں اس جگہ کے فرشتے بھی ٹھہر جاتے ہیں میرے آقا کا کہیں میلاد نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہمیں مولا دیوانہ مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے ملے آقا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ ملے آقا علی و فاطمہ حسنین کا صدقہ سبا پیغام لے جانا مدینہ یاد آتا ہے سبا پیغام لے جانا مدینہ یاد آتا ہے دعا مقبول ہو جائے گی آقا مان جائیں گے دعا مقبول ہو جائے گی آقا مان جائیں گے کہے ہر ایک دیوانہ مدینہ یاد آتا ہے کہے ہر ایک دیوانہ مدینہ یاد آتا ہے کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے ہماری جھولیاں تو پنجتن کے نام سے بھر دو ہماری جھولیاں تو پنجتن کے نام سے بھر دو صدا ہے یہ فقیرانہ مدینہ یاد آتا ہے صدا ہے یہ فقیرانہ مدینہ یاد آتا ہے کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے آخری شعر ہمیں یاد مدینہ نے
لمحہ ہے مشکل دل کو سمجھانا مدینہ یاد آتا ہے مشکل دل کو سمجھانا مدینہ یاد آتا ہے کرم حسنین کے نانا مدینہ یاد آتا ہے سلام کچھ ہوا ایسی چلی ہر بشر ناشاد ہے کچھ ہوا ایسی چلی ہر بشر ناشاد ہے وقت ہے امداد کا یا رسول اللہ فریاد ہے ظلم سہ کے آ جائیں ظلم ڈھا کے آ جائیں دعائیں دے رہی ہیں اقصنی یا رسول اللہ تو نشان بے نشان ہے تو نشان بے نشان ہے تو خیال سرمدی ہے تو خیال سرمدی ہے تجھے دیکھنا عبادت تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے تو نشان بے نشان ہے تیرے در پہ سجدہ کرنا تجھے یاد کر کے رونا تجھے تیرے در پہ سجدہ کرنا تجھے یاد کر کے رونا یہی ہے میری عبادت یہی ہے میری عبادت یہی میری زندگی ہے تو نشان بے نشان جسے پی کے بز میں رندہ سر عرش جھومتے جسے پی کے بز میں رندہ سر عرش جھومتے وہ شراب آج ساقی وہ شراب آج ساقی تیرے گھر برس رہی ہے تو نشان بے نشان تو نے کیا یہ شے پلائی تو نے میرے ساقی تو نے کیا یہ شے پلائی کہ تو نے میرے ساقی میں جدھر بھی دیکھتا ہوں میں جدھر بھی دیکھتا ہوں تیری شکل گھومتی ہے تو نشان بے نشان میں خودی میں نہ سکوں گا میری ایسی بے خودی ہے میں خودی میں نہ سکوں گا میری ایسی بے خودی ہے تیری مد بھری نظر سے تیری مد بھری نظر سے وہ شراب میں نے پی ہے تو نشان بے نشان تیری سجدہ میری سجدہ ریزیوں کی تجھے کیا خبر ہے زائد میری سجدہ ریزیوں کی تجھے کیا خبر ہے زائد میرا سر وہیں جھکائے میرا سر وہیں جھکائے جہاں ختم بندگی ہے تو نشان بے نشان در یار پر لٹائے تم عطا یہ سے اکمل در یار پر لٹا دے تم عطا یہ سے اکمل یہ رمز عاشقی ہے یہ رمز عاشقانہ تو نشان بے نشان تو خیال سرمدی ہے تجھے دیکھنا عبادت تیری یاد بندگی ہے السلام علیکم وبرکاتہ درود پاک کا نظرانہ پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بہت ہی پرانا کلام حضور سرکار مفتی اعظم علی رحمت و رضوان کا میرے ساتھ کر کے پڑھیں۔ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے، ہر آنکھ بھی نورانی اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں زو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، تو شمع رسالت ہے
سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائی سنگے در جانا پر کرتا ہوں جب سائی سجدہ نظرانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. آخری شیئر سمجھ فرمائیں. آباد اسے فرما ویراہ دل نوری. آباد اسے فرما ویراہ دل نوری. جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانا. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعت شریف کی چند اشعار سماعت فرما لیں، ہو سکے تو میرے ساتھ دیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اے ختم رسول، اے ختم رسول، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول، اے نور مجسم تیرے سوا، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اے ختم رسول اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سرابا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سرابا کوئی نہیں، پر حسن سرابا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک،
آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ شعر دیکھئے، یہ شان تمہاری اے آقا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذیشان نبی ہے سب لیکن، ذیشان نبی ہے سب لیکن، معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس یہاں کا مداوا کون کرے، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس یہاں کا مداوا کون کرے، اس یہاں کا مداوا کون کرے، رحمت عالم تیرے سوا، رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ خیرات محمد سے پاک، خیرات محمد سے پاک، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، اس ناز سے کہتے ہیں منگتے، دکھوں پہ کرم کرنے والا، دکھیوں پہ کرم کرنے والا، سرکار سے اچھا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ ہو جائے اگر ایک چشم کرم، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے، ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے، محشر میں فنا کی لاج رہے، اے شافع محشر تیرے سوا، اے شافع محشر تیرے سوا، بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے شافع
محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا، ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول، ہے ختم رسول، ہے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم۔ قادری یمنع رہے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت والے رسالت میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، یا رسول اللہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے تعلق سے ویسے تو پورا قرآن حضور کی نعت ہے، لیکن چند آیتوں میں یہ خصوصیت ہے کہ اس میں کسی تشبیہ کی ضرورت نہیں، کسی تعویل کی ضرورت نہیں، بلکہ پڑھتے ہی اور اس کے معنی کو سمجھتے ہی یہ چیز عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ مصطفیٰ کی ذات ہی کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں بے شمار حضور کی عظمتوں کو بیان فرمایا، اور آج جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے وہ ذکر رسول اور ذکر رسول کی بلندی۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کب سے ہے، کب تک رہے گا، کیسے ہوتا رہے گا، اس کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ اب ذکر کے معنی ایک تو یاد کرنا ہے اور دوسرا چرچا کرنا ہے، دونوں معنی لیے جاتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے تعلق سے اس کو یاد بھی کیا جائے گا اور اس کا چرچا بھی کیا جائے گا۔ حضور کی ذات پاک وہ ذات پاک ہے کہ حضور کا ذکر، حضور کی یاد بھی کی جائے گی اور حضور کا چرچا بھی کیا جائے گا۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کر رہے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، تو یہ یاد ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ چرچا کرنا ہے۔ تو چرچا کرنا اس سے مراد اس کو دوام حاصل ہونا ہے، اس کو دائمی وصف جو ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک یہ یاد بھی کیا جاتا ہے، حضور کی ذات کو، حضور کے نام کو، حضور کے اوصاف کو، اور اس کا چرچا بھی ہوتا رہے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ حضور کے لیے حضور کا ذکر بلند ہوا۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنے مرتبے تک حضور بلند ہوئے یا اس مقام تک حضور کی بلندی ہے، اس منزل پر آ کر کے حضور کی بلندی ختم ہو جاتی ہے؟ یا پھر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے جو ہے مقامات تک بلند کر سکتا ہے، اس کے بعد بلند نہیں کر سکتا؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ جب دیتا ہے تو انسان، جنات، ملائکہ یہ جو ہے ان کی عقل اور ان کے جو ہے تصور اور ان کے ادراک سے سوا اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات لامحدود ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی عطاؤں کی بارشیں کرتا ہے تو ہمارے لیے عام عرفی معنی میں اس کی حد نہیں ہے۔ تو جب ہمیں ملتا ہے، تو جب اس کی عطائیں ہوتی ہیں تو ہم سنبھال نہیں پاتے، ہمارے لیے وہ محدود نہیں ہوتی، اس کا اندازہ ہم لگا بھی نہیں سکتے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے ذکر کو اپنی شان کے مطابق جب بلند کر رہا ہے تو حضور کی شان کتنی بلند ہوئی ہوگی، حضور کی ذات پاک، حضور کا ذکر کتنا بلند ہوا ہوگا، کتنا حضور کا مقام و مرتبہ اونچا کیا گیا ہوگا۔ یہاں تک کہ اس تعلق سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے اس آیت کے تعلق سے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس آیت کے تعلق سے فرمایا کہ جب جب اللہ کا ذکر ہوگا حضور کا ذکر بھی ہوگا، جب جب خدا کا ذکر ہوگا مصطفیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ اب ذکر رسول کہاں کہاں ہے؟ اس کے تعلق سے جنت میں حضور کا ذکر ہے، جنت کے ہر پتے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا حضرت جبریل کی اس قول کے مطابق کہ جہاں خدا کا ذکر ہوگا حضور کا بھی ذکر ہوگا، محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اللہ کا جہاں ذکر ہوگا محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا۔ اس لیے اس کی جو ہے دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے درختوں کے ہر پتے پر اپنا نام اللہ تبارک و تعالی نے لکھا، تو وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حوران جنت کی پیشانیوں پر اللہ کے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا ہے۔ حضور کا ذکر دیکھیے، حضور کا ذکر کہاں کہاں ہے، جنت کی پتیوں پر، جنت کی ٹہنیوں پر، جنت کے ہر باغات میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، حوران جنت کے جو ہے پیشانیوں میں اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بلند فرمایا حضور کا ذکر کہ اللہ اکبر، عرش اعظم پر اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام، اور ساتوں آسمانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنا نام درج فرمایا، اپنا نام لکھا، وہاں وہاں پر اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام بھی ہے، محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اور یہاں تک فرمایا گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حضور کا نام کہاں ذکر کیا گیا، کہاں ذکر ہوتا رہا۔ تو میں آپ کو بتاؤں، فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کیا گیا۔ کہاں بلند کیا گیا؟ مؤذن کی اذان میں حضور کا نام بلند ہو گیا ہے، اور نماز پڑھتے وقت تشہد میں حضور کا نام بلند ہو رہا ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں ذکر و اذکار کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ اور اللہ اکبر، خطیب اپنے خطبوں میں، ذاکر اپنی مجلسوں میں حضور اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا ذکر کر رہا ہے، فرشتے اپنی تسبیحات میں اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، ایک بات رک کر کے یہ عرض کر دوں، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے۔ رب نے فرمایا کل من علیہا فان، سب چیز فنا ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوگی، یہ چیز نہیں ہوگی؟ بس یہ کہہ دیا گیا اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اب رب جب باقی رہے گا تو رب کا ذکر بھی باقی رہے گا، رب کا ذکر بھی باقی رہے گا، اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، سب فنا ہو جائیں گے، لیکن مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا، مصطفیٰ کا ذکر باقی رہے گا۔ اس لیے کہ خدا کا ذکر، اے محبوب، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا تمہارا بھی ذکر ہوگا۔ قیامت تک جب بھی جو ہے اللہ کا نام لیا جائے گا، محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر ہوگا، اور جب سب فنا ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی اپنا تذکرہ خود فرمائے گا تو مصطفیٰ کا بھی تذکرہ فرمائے گا۔ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اب بتاؤ کون اس کو جو ہے نیچا کر سکتا ہے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ میلاد کی محفلیں کیوں، یہ حضور کے نعتیں کیوں، حضور کی نعتیں کیوں، یہاں تک فرمایا گیا ہے یہ کفار و مشرکین جن معبودان باطل کو مانتے ہیں وہ سب بت، وہ سارے معبودان باطل بھی حضور کی نعت پڑھیں گے۔ وہ وقت آئے گا، پتھر اپنی زبان میں، پیڑ پودے اپنی زبان میں، اور دریا کی روانی حضور کا تذکرہ کر رہی ہے۔ رب نے فرما دیا جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، دریا کی روانی میں بھی خدا کا ذکر ہے، اور خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ پہاڑ کی بلندیوں پر اللہ کی جب بڑائی بیان کی جائے گی تو وہاں پر مصطفیٰ کا بھی ذکر بلند ہوگا۔ اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کتنا بلند ہوا؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن مقدس میں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس میں یہ فرمایا گیا آپ کی آنے والی گھڑی، آپ کا آنے والا لمحہ، آپ کا آنے والا سیکنڈ یا منٹ پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگا۔ جو لمحہ گزرا، جو سیکنڈ گزرا، جو منٹ گزرا، اس منٹ سے، اس لمحے سے، اس سیکنڈ سے آنے والا اور بہتر ہوگا۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ اللہ اکبر، گزرے ہوئے لمحے میں جو مرتبہ تھا آنے والے لمحے میں وہ مرتبہ نہیں رہے گا بلکہ اس کو بڑھا دیا جائے گا۔
اب مجھے بتاؤ کیا حضور کے دور تک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے دور تک کچھ چیزیں محدود کر دیتے ہیں، یہ حضور کے دور میں تھی اب نہیں ہوتی، حضور کے دور میں تھا اب نہیں ہوتا، تو قرآن مقدس بھی حضور کے دور ہی میں نازل ہوا، قرآن بھی حضور کے دور ہی میں نازل ہوا اور قیامت تک، اور باقی جو ہے جب تک رب چاہے گا باقی رہے گا۔ اور یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی قرآن کی۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے تعلق سے جھگڑا بھی کرے گا، تو قرآن کی بقا دیکھیے، قرآن کب تک باقی رہے گا۔ قرآن کی ایک ایک سورت بھی جو ہے اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے سفارش کرے گی خدا کی بارگاہ میں، شفاعت کے لیے وہ جھگڑے گی۔ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں، اور خاص طور سے سورہ ملک کے تعلق سے فرمایا گیا، اس کو سورہ مجادلہ بھی کہا جاتا ہے، یہ لڑے گی اپنے پڑھنے والے کے تعلق سے، سورہ ملک جو ہے لڑے گی کہ اس کو جہنم میں نہ ڈالا جائے۔ یہ سورہ ملک کی جو ہے اس کا ایک نام ہے مجادلہ بول کے، تو اس کے تعلق سے اس کی حقیقت کیا ہے اس طور پر بیان کی گئی، اپنے پڑھنے والے کو جہنم میں ڈالنے سے وہ لڑے گی۔ تو تب بھی جو ہے قرآن باقی رہے گا، بندے کا جب حساب کتاب ہوتا رہے گا قرآن باقی رہے گا، اور بندے کو جب کسی مخصوص بندے کو جب جنت میں بھیجا جائے گا، جب دوزخ میں جانے کا حکم ہوگا، درود پاک پڑھیں۔ ایک دو باتیں بول کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن قیامت میں بھی رہے گا، لوگوں کو جنت میں بھی لے جائے گا، جہنم میں جانے سے روکے گا بھی۔ قرآن کی آیتیں بندے کی سفارش کریں گی، قرآن کی صورتیں بندے کی سفارش کریں گی۔ تو اب مجھے بتائیں، رب نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر پچھلی گھڑی آپ کی جو ہے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اس سے کیا مراد؟ قرآن میں جب تک یہ آیت باقی رہے گی ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا رہے گا، اور قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق فنا ہوتی ہے، خالق اور خالق کی صفت فنا نہیں ہوتی۔ خالق اور خالق کی صفت فنا نہیں ہوتی۔ قرآن جو ہم دیکھتے ہیں یہ قرآن نہیں ہے، حقیقت میں یہ کلام خدا ہے، خدا کا کلام ہے، اور کلام خدا کو زوال نہیں ہے، خدا کے کلام کو زوال نہیں ہے، نہ وہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو پتہ چلا کہ ذکر مصطفیٰ ہمیشہ باقی رہے گا، اور مصطفیٰ کی عظمتیں بلند ہوتی رہیں گی، اور الحمدللہ جو ان کی بلندی کا تذکرہ سنے گا، جو ان کی بلندی کا تذکرہ کرے گا، اللہ اس کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نعلین مصطفیٰ کے صدقے میں ذکر مصطفیٰ آخری سانس تک کرنے کی سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے دوران کسی بھی قسم کی لغزش و خطا غلطیاں بھول چک ہو گئی ہوں، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ معزز قابل احترام
नात ख्वां व मुखर्रीन, हाज़रीन, शाहिदीन, नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम। नबी पाक की अज़मत के ताल्लुक़ से बहुत ही एक मुदल्लिल बयान अज़ीज़ रिज़वी साहब की जानिब से उनकी ज़बान से अता हुआ। सैयद की ज़बान की शीरीनी, सैयदुल अंबिया के वस्फ़ क्या कहने। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन्हीं ज़ोर खिताब और अता फरमाए। हुस्ने यूसुफ तमे ईसा यदे बेज़ादारी, आँचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। मोहतरम नयाज़ साहब ने अपनी नात पाक में औसाफ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए कहा कि सब इंसानों में वस्फ़ मौजूद है, लेकिन मेरे और आपके आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिफ़ात पाए जाते हैं वो यकता है। इसीलिए इक़बाल ने कहा हुस्न यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न आक़ा के हुस्न के सामने कुछ नहीं है। बेशक वो हसीन थे, इतने हसीन के हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त ज़ना, सर कटाते ही तेरे नाम पे मर्दान लाया। इक़बाल देखिए, जब आप गुजरे मिस्र की ख़वातीन के सामने से तो हर एक के हाथ में सेब था और छुरी थी, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो औरतें वो फल काटने के बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया था, और ये महसूस भी नहीं हुआ कि उनकी उंगलियां कट चुके हैं। उनका हुस्न था। लेकिन आका का हुस्न देखिए, इकबाल कहे दूसरे मिसरे में कहे सर कटाते ही तेरे नाम पे मर्दाने आ रहा। अरे उंगली तो कटाना क्या बात है, उंगली तो कटाना क्या बात है। अबू उबैदा अपने हाथ को पाँव में रखकर जिस्म से जुदा कर लेते हैं। जब वो जुदा होता है, अभी जिस्म से जिसमें अथर से निकला हुआ नहीं होता, पाँव रखकर चीर देते, अलग कर देते, फिर जिहाद में शामिल हो जाते। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आ रहे। इसलिए अभी मैंने जो आपके सामने आयत मुबारका जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका सीधा साधा तर्जुमा इस तरह है। सारे समंदरों के पानी को सियाही बना दो और जंगलों की लकड़ियों को खलम बना दो, तो भी अल्लाह और उसके महबूब के सिफात को लिखते जाओ तो समंदरों की सियाही खत्म हो जाएगी, खलम टूट जाएंगे, लेकिन रब और आका की सिफात को बयान करना अभी बाकी रह जाएगा। ये इस आये मुबारका का मफ़हूम है। दरअसल ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते पाक है। तो किस तरह
میں آپ مستند کتاب کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کروں گا دلیل کے ساتھ. میں اس کا سہارا اس لیے لیا کہ ان جیسے صاحب علم حضرات ہیں، ان کے اوپر عبور ہے، اسلامیات پر عبور ہے، اس لیے وہ بڑے ہی دل پذیر انداز میں اپنے تقریر اپنے کلمات کو ادا کرتے ہیں. لیکن مجھ میں وہ تھوڑا کمی ہے، یہ اعتراف ہے، میں یہ اعتراف کرتا ہوں. تو یہ دلیل اس طرح ہے. یہ آیت کریمہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک ہے. اس کی شان نزول یہ ہے کہ ایک بار یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیا آپ فرماتے ہیں کہ قرآن حکمت ہے اور ہم کو حکمت دی گئی، اور قرآن فرماتا ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی خوبی مل گئی. پھر آپ کیسے فرماتے ہیں تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ آپ کہتے ہیں کہ تم کو تھوڑا علم دیا گیا ہے، جبکہ قرآن یہاں پر کہتا ہے کہ ساری حکمت دے دی گئی. یعنی آپ کی دو باتوں میں مقابلہ ہے، ہمارے علم کو تھوڑا بھی کہا گیا اور بہت بھی. اس کے جواب میں آیت نازل ہوئی، اس میں فرمایا کہ قرآن میں بے شک ہر چیز کا علم ہے، اور یہ علم واقعی بہت ہے، مگر علم الہی کے مقابلے میں اس کو وہ نسبت بھی نہیں جو خطرے کو سمندر سے ہے، کیونکہ یہ انتہا رکھتا ہے اور خدا کے علوم بے انتہا ہے. اب آیت کا مطلب یہ ہوا اگر دو سمندروں کا پانی روشنائی اور ان سے رب کے کلمات لکھے جائے تو بھی سمندر کا پانی ختم ہو جائے، مگر رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے. اس میں مفسرین کے چند قول ہیں کہ رب کے کلمات سے کیا مراد ہے. بعض حضرات نے فرمایا رب کے معلومات، بعض نے کہا رب کے مقدارات ہیں، بعض نے فرمایا خدا کی حکمتیں ہیں، جیسا کہ روح البیان میں ہے. غرض کہ خدا کا علم اس کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کی صفات کی انتہا نہیں. لیکن حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوہ جلد اول باب 54 میں فرمایا کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور حضور کے علوم. اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور حضور کے علوم ہیں. آیت کی یہ معنی ہوں گے اگر دنیا بھر کے نعت خواہ اور نعت گو اور وائزین اور کاتبین دو سمندروں کے پانی کی روشنائی لے کر سارے عالم کے نعت خواہ، نعت گو، کاتبین، وائزین، ان تمام سمندروں کے پانی کی روشنائی سمندر کے پانی کو سیاہی میں انک میں تبدیل کر دیں، صفات اور کمالات مصطفیٰ علیہ السلام لکھیں تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی مگر حضور کے اوصاف ختم نہ ہوں گے. اس آیت میں دو سمندروں کا ذکر ہے مگر دوسری آیت میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر فرمایا گیا ہے. وہ ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَخْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّوهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کلمات اللہ. یعنی اگر تمام زمین کے درخت ختم ہو جائیں اور سمندر کے ساتوں سمندر مل جائیں پھر بھی رب کے کلمات یعنی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام نہ ہوں گے.
قربان اس کمالات دینے والے اور لینے والے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ شیخ کی اس تفسیر کی دوسری آیت بھی تائید فرمائی۔ دیکھو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا تم ان کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ کیونکہ ہم کو اپنے جسم کے بال اور رگیں اور تمام اعضاء کا شمار نہیں معلوم۔ ہمارے جسم میں کتنے بال ہیں، کتنے اعضاء ہیں، کتنے نروس ہیں، اس کا ہی علم ہمیں نہیں۔ یہ جسم کی داخلی نعمتوں کا ذکر ہے، خارجی نعمتیں اس کے علاوہ ہیں، چاند، سورج، زمین، آسمان وغیرہ وغیرہ، مگر ان تمام نعمتوں کو قرآن نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، فرما دو کہ دنیاوی متاع تھوڑی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وصف و کمال کو قرآن نے عظیم فرمایا، رب نے اپنے صفات کو عظیم فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بھی عظیم فرمایا، اپنے لیے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا إِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، اپنے لیے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اپنے محبوب کے لیے کہا إِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند رتبے پر ہیں، بلند اخلاق کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی نعت کو بیان کر رہے ہیں۔ محبوب آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، اس فضل عظیم میں تو تمام صفات مصطفیٰ شامل ہیں، جس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت عظیم ہے۔ حضور کے بارے میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ سبحان اللہ، سکھانے والا رحمان، سیکھنے والا حبیب الرحمان۔ کتاب قرآن پر پھر علم مصطفیٰ کا کیا پوچھنا، علم مصطفیٰ کا کیا پوچھنا، غرض کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت، ہر کمال عظیم تھی۔ تو اب کس انسان اور کس فرشتے یا جن میں یہ طاقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا احاطہ کر سکے؟ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختص، خدا و مصطفیٰ کی رمز سے ادراک عاجز ہے، اللہ و رسول کے رازوں سے کیا ہے، ہماری عقل عاجز ہے، ادراک عاجز ہے، خدا کو مصطفیٰ جانے، محمد کو خدا جانے۔ اس لیے قصیدہ بردہ شریف میں یہ باتیں کہی گئی، یعنی حضور کو وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے لیے کہا خدا کا بیٹا ہے، یہ مت کہو۔ اس کے سوا جو بھی عزت و عظمت کے کلمات ممکن ہو بلا جھجک کہہ دو۔ شرک کے علاوہ، تسلیسی اصول کے علاوہ، تسلیس کا تو ٹرینگل، تین، یہ تین اللہ، تین نہیں، اللہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کو اب میرے محبوب کے وصف بیان کرنا چاہتے ہو تو تم جتنا چاہو میرے محبوب کی تعریفیں کرو، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے قرار دیا تھا۔ بلا جھجک کہہ دو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے کوئی حد نہیں۔ جس کو بولنے والا اپنے منہ سے بیان کرے، جس قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھی پڑھی جا چکی ہیں، ان کی بھی حد ہم کو نہیں معلوم۔ دنیا میں جس زبان میں دیکھو حضور کی نعت موجود ہے، اور بے شمار نعتیں ہیں۔ پھر جنات نے جو نعتیں کہی اس کا ہمیں خبر ہی نہیں، جنات کی نعتوں کا خبر ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ پھر مشکات، ہر روز 70، مشکات شریف میں جلد دوم میں یہ ہے، ہر روز 70,000 فرشتے روزے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں روز۔ جو صبح آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں، اور جو شام کو آتے ہیں صبح کو چلے جاتے ہیں، 70,000۔
اور جو ایک بار آ گئے ان کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا ہے. یہ ملائکہ کی نعت ہے ان سب کے علاوہ. اب حساب تو لگاؤ بھلا کس قدر نعت پاک بیان ہے. مگر رب گواہ ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے دفتر کا ایک لفظ بھی بیان نہیں ہوا. وقتہ بولے تو ابھی ایک نقطہ بھی بیان نہیں ہوا. اس کے علاوہ گزشتہ انبیاء کرام نے جو حضور کی نعتیں بیان فرمائے وہ علاوہ ہیں. قیامت میں جو مقام محمود پر آپ کی تعریفیں ہوگی کہ دوست اور دشمن سبھی مداخوانی کرنا شروع کر دیں گے. دوست بھی تعریف کرے گا اور دشمن جو کہتے تھے دشمن جو تھے وہ بھی تعریف کریں گے قیام محمود پر, مقام محمود پر. نیز پروردگار عالم نے جو ان کی نعت ارشاد فرمائی وہ بے حد و بے شمار ہے. اب کون کہہ سکتا ہے ان کی نعت کا احاطہ آ سکتا ہے. بس خدا کی ہم حضور ہی کر سکتے ہیں. حضور کی نعت خدا ہی فرما سکتا ہے. تو اس لیے ہر میلاد شریف میں ہم جتنی بھی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں اور ہمارے دلوں میں نصب کر لیں, نقش کر لیں, تو بھی کم ہے سوائے شرک. سب جو بھی آپ کو کلمات تعریفی کلمات کہنے وہ سب کہہ سکتے ہیں. میلاد شریف کی محفلوں کو منعقد کر کے جو بھی آپ کو حضور کی شان میں کہنا ہے وہ سب کہے. تو وہ بھی کیا ہے ایک نقطہ بھی ہم بیان ہیں. وما عظیم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. آپ پر لاکھوں درود آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود آپ پر رب حب دی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب حب دی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بشار الصلاۃ والسلام. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے. جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. عاشقوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. عاشقوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. فرشتوں کا وظیفہ
ولی